حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ، ان کے درمیان یہ جنگ کیوں ہوئی تھی؟ جب حضرت عائشہ کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں تو حضرت علی یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیقان ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا اور ہدایت دی کہ اصلی حالات کا پتہ چلائیں اور گفتگو کر کے معلوم کریں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کس ارادے سے نکلے ہیں۔ چنانچہ وہ پہنچے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری کی اجازت ملی۔ پھر انہوں نے دریافت کیا کہ بصرہ تشریف لانے کا مقصد کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں میں خرابیوں کی اصلاح۔ کیقان نے کہا کہ اچھا ہوا اگر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا لیں کہ آپ کی حاضری میں ان سے بھی دو باتیں ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو بلوایا۔ جب وہ آ گئے تو کیقان نے ان سے کہا میں نے اس شہر میں تشریف لانے کی غرض دریافت کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ اب آپ دونوں کو اس سے اتفاق ہے یا اختلاف؟ انہوں نے جواب دیا اتفاق ہے۔ کیقان نے کہا تو پھر بتائیے کہ یہ اصلاح کیا ہے جو آپ لوگ چاہتے ہیں؟ اگر وہ کوئی ٹھیک بات ہے تو ہم بھی اس سے اتفاق کریں گے، اگر بری ہے تو اس سے بچیں گے۔ جواب ملا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم مارے گئے، جب تک ان کے قاتلوں کو سزا نہیں دی جائے گی معاملات درست نہ ہوں گے۔ کیقان نے کہا آپ لوگوں نے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں بصرہ کے 600 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، صرف ایک آدمی ہرقوس ابن زبیر کو نہ مارا، جس کے قبیلے کے لوگ غصے میں مشتعل ہو کر آپ کی مخالف ہو گئے اور اسی کے قتل کے باعث مضر اور ربیہ کے آدمیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں خرابی پیدا ہو گئی، اور اگر یہی سلوک آپ دوسرے شہروں کے ساتھ کرتے رہے تو ایسی تباہی آئے گی کہ پھر آبادی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر تمہارا کیا کہنا ہے؟ کیقان نے کہا غرض یہ ہے کہ اس بات کے لیے سکون و اطمینان کی ضرورت ہے، جب فضا سازگار ہو جائے گی اشتعال اور حجان میں نظم و سکون پیدا ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں سے خوف و ہراس جاتا رہے گا اور ایک دوسرے سے مطمئن ہو جائیں گے، اس وقت غور کیا جائے گا کہ اس فتنے کا باعث کون لوگ ہیں۔ یہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں مجھے اس کا پورا ہونے کے آثار نظر نہیں آتے، اس لیے کہ معاملات بہت پیچیدہ ہیں، امت پر مصائب اور مشکلات کا نزول ہو رہا ہے اور ایک زبردست آزمائش کا سامنا ہے۔ اب تو معاشیت عزتی کے مواخذے کے بعد ہی کچھ امید ہو سکتی ہے۔ قوم نے آپ کی بات کو پسند کیا، یا یوں کہیے کہ قوم نے آپ پر ظاہر کیا کہ اس کو آپ کی بات پسند ہے اور کہا کہ ہم سب آپ کے خیال سے متفق ہیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی خیال لے کر آئے ہیں تو ہم ان سے ضرور اس پر مصالحت کر لیں گے۔ کہا اس پر خوش ہو کر واپس آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گفتگو سے باخبر کیا، وہ بھی سن کر بہت خوش ہوئے۔ بصرہ کے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑاؤ میں آمد و رفت رکھتے تھے، ان میں سے جو ربی تھے وہ کوفہ کے قبیلہ ربیہ سے ملتے تھے، اور جو مزری یا یمنی تھے وہ مزری اور یمنی قبیلے کے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ ان ملاقاتوں کا موضوع سخن اگر کوئی تھا تو یہی صلح جوئی اور امن پسندی کی باتیں، اور وہ بھی اس طرح کی طرفین کے لوگ خیال کرنے لگے کہ بہت جلد معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ اس موقع پر شیعوں کے بعض غزالی مخالف ایک روایت بیان کرتے ہیں جو گمان ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حالات کے طبعی تقاضوں کے خلاف ہے اور ایسی باتیں سادہ لو ہی کیا کرتے ہیں، یا پھر وہ تصنع سے کم لینے والے جو تاریخ کی تصویر سے کہیں زیادہ اپنی تمناؤں کی تصویر کھینچا کرتے ہیں۔ ان غلو کرنے والوں کا خیال ہے کہ جن لوگوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا جرم سرزد ہوا وہ مصالحت کی بات سن کر گھبرا گئے اور ڈرے کہ کہیں وہ اس صلح کی قیمت نہ قرار پائے، چنانچہ رات کو اپنی مجلس میں جمع ہوئے اور اپنے اپنے خیالات پیش کرنے لگے، ٹھیک اسی طرح جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں دار الندوہ میں قریش کا اجتماع پڑا ہوگا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی گئی اور جس میں ابلیس ایک بوڑھے نجدی کی صورت میں آیا اور حاضرین کی رہنمائی کی۔ اس قصے میں جماعت کا ابلیس آخر میں مسلمان ہونے والا وہ یہودی ہے جو مسلمانوں کا دین اور دنیا خراب کرنے کے لیے شہروں کا گشت لگاتا رہا، جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکایا، جس کا نام عبداللہ بن سباح ہے، جو ابن سودا کی کنیت سے مشہور ہے۔ تبادلہ خیالات کا آغاز ہوا اور مشورے پیش ہونے لگے، جو کچھ پیش کیا جاتا جماعت کا ابلیس اس کو جوہل اور بے وقوفی بتا کر رد کر دیتا، حتیٰ کہ آخر میں ایک رائے پیش ہوئی جسے ابن سودا نے پسند کیا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو جہل کی رائے ابلیس نے پسند کی تھی، وہ رائے یہ تھی پوری طرح اپنی تیاری کر لو اور چپ چاپ بیٹھے رہو، جب فریقین اکٹھے ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے خبری میں جنگ چھیڑ دو، اس طرح صلح کی راہ میں رکاوٹ بن جا۔ قصہ آگے بڑھتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ قوم نے اپنے پروگرام کے مطابق عمل کیا
اور جیسے ہی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم نے صلح کی کارروائی شروع کرنی چاہی، ان لوگوں نے جنگ چھیڑ دی۔ اس قصے کی تردید میں کسی زیادہ کاوش کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس میں کھلا ہوا تصنع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اتنے غافل نہیں تھے کہ انہی کے پڑاؤ میں غداری کی سازش کی جا رہی ہو، سازش کرنے والے خود انہی کے افسروں میں سے ہوں اور انہیں خبر تک نہ ہو۔ اس سلسلے میں اعتدال پسند مورخوں نے جو لکھا ہے وہ طبعی تقاضوں کے مناسب ہے کہ قوم بصرہ کے قریب جمع ہوئی، فریقین میں بحث و مباحثہ ہوا جس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا، پھر جو کچھ ہونا تھا ہو کر رہا۔ اہل علم مسلمانوں میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے نیک اور راست باز عالم تھے۔ عہد جاہلیت میں وہ عیسائی تھے، اسلام کے حلقہ بگوش ہونے کے بعد ہمیشہ نیکیوں کے پابند، بھلائیوں کے طالب اور دین میں تفکر رکھنے والے رہے۔ اللہ اور بندوں کے ساتھ خلوص رکھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور دنیاوی ساز و سامان سے اونچے رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر اعتماد کیا اور بصرہ کا آپ کو قاضی مقرر کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور میں آپ کو باقی رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاکم نے بھی آپ سے کوئی تعرض نہیں کیا اور آپ بدستور بصرہ کے قاضی رہے، یہاں تک کہ فتنے کا زمانہ آ گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بصرہ آئیں اور حضرت کعب نے کوشش کی کہ لوگوں میں مصالحت کرا دے، لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر انہوں نے چاہا کہ اپنے قبیلے ازدوں کو کنارہ کشی پر اور بصرہ چلے جانے پر آمادہ کریں، لیکن یہ بھی نہ کر سکے۔ قوم کے سردار سویرہ ابن شیمان نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے آپ میں پرانی نصرانیت کے اسرار اوندھ کر آ گئے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم کو ہم یوں ہی چھوڑ دیں؟ اس کے بعد حضرت کعب نے جب یہ دیکھا کہ قوم ساتھ نہیں دے رہی تو چاہا کہ خود اکیلے فتنے سے علیحدہ رہیں، لیکن یہ خواہش بھی پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ ام المومنین نے قسم دلائی کہ وہ ان کے ساتھ رہیں، لہٰذا وہ اپنے دینی جذبے سے متاثر ہو کر جماعت کے خیال سے آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ یا حضرت کعب سمجھ گئے کہ ام المومنین ساتھ رکھنے کی قسم دلا کر پناہ کا تقاضا رکھتی ہیں، چنانچہ ساتھ رہنے لگے۔ پھر بھی آپ کوشش کرتے رہے کہ لوگوں میں کسی طرح مصالحت ہو جائے۔ آپ کو اس کا خطرہ تھا کہ فریقین کہیں بالمقابل نہ ہو جائے۔ آپ کے خیال میں ایسا ہونا لڑائی کو دعوت دینا تھا، کیونکہ ایسے مواقع پر سنجیدہ لوگوں کی متانت دور ہونے اور نادانوں کو طیش آنے میں دیر نہیں لگتی، لیکن تیاری کی صبح فریقین بالمقابل ہو ہی گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ کھڑے ہوئے اور گفتگو کے لیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ تینوں اکٹھا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم دونوں نے میری بیعت نہیں کر لی ہے؟ جواب ملا، آپ کی بیعت ہم نے مجبوراً کی تھی، آپ ہم سے زیادہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا، اپنی عزت محفوظ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ لے کر نکلا ہے، چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم تجھ کو عبد المطلب کی اولاد خیال کرتے تھے، لیکن تیرے ناخلف لڑکے نے تجھ کو ہم سے جدا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اسما کا لڑکا ہے، اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تایمی کے ساتھ نکل کر اپنی تایمی پھپھوں کی طرفداری کی اور اس بات کا کچھ خیال نہیں کیا کہ اس کا باپ حضرت زبیر ابن المطلب کی لڑکی صفیہ کا لڑکا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچی ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم ظالم بن کر مجھ سے لڑائی کرو گے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث یاد آ گئی اور وہ متاثر ہو گئے، ساتھ ہی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قرابت سے بھی متاثر ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اگر مجھے یہ یاد ہوتا تو میں ہرگز نہ نکلتا، علی اب میں تم سے کبھی نہیں لڑوں گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اس معاملے میں معقولیت نظر نہیں آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر کیا ارادہ ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہنچ کر مورخین میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے اور ان کو ابن یرموز نے وادی میں حنف ابن قیس کے حکم سے یا بلا اس کے حکم کے قتل کر دیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لڑکے عبداللہ نے ان کو
को बुज़दिली का ताना दिया और कहा, इब्ने अबी तालिब की आलिम देखकर तुमको यकीन हो गया है कि इसके नीचे तुम्हारी मौत है, इसलिए तुम बुज़दिल हो गए। इस तरह कह कहकर उनको गुस्सा और इश्तिआल दिलाया। तब हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ना लड़ने की कसम खा ली। अब्दुल्ला ने जवाब में कहा, ऐसा तो बहुत होता है और लोग कसम का कफ़ारा अदा कर दिया करते हैं। अपने गुलाम सरचीज को आज़ाद कर दो और दुश्मन से मुकाबला करो। चुनांचे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा ही किया और लोगों के साथ शिकस्त खाई। हमारी तबीयत पहली रिवायत की तरफ माइल है। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रक़ीक़ुल क़ल्ब और अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरने वाले थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से उनको जो मर्तबा हासिल था उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। बसरा पहुँचकर लोगों की फितना पसंदी और इख्तिलाफ देखकर सख्त हैरत में थे। उनकी हैरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब उन्होंने अम्मार बिन यासिर को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथियों में देखा। मुसलमान हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते चले आ रहे थे। इस हदीस का मफ़हूम ये था कि अफसोस सुमैया के लड़के तुझे बागियों की एक जमात कत्ल कर देगी। चुनांचे जब उनको मालूम हुआ कि अम्मार हजरत की फौज में है, इस डर से कांप उठे कि वो खुद कहीं उन्हीं बागियों में से तो नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ज़ब्त और बर्दाश्त से काम लिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात की और उनकी बातें सुनी और इसके बाद उनकी बसीरत रोशन हुई और वो कौम का साथ छोड़कर चले गए और लड़ना गवारा नहीं किया। यहाँ तक कि वादी सबा में धोखे से कत्ल कर दिए गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी मौत का बड़ा रंज हुआ। आपने कातिल को आपकी बशारत दी और हजरत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार हाथ में लेकर कहा, ये वो तलवार है जो बारहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुसीबतों के बादल छांटती रही। चुनांचे हजरत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लड़े नहीं, बिला लड़े वापस हो गए। उनकी ये वापसी उनके साथियों की ताकत तोड़ देने वाली साबित हुई। चुनांचे दोपहर तक ही लड़ाई का सिलसिला जारी रहा और फिर शिकस्त हो गई। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी होकर साथियों को उभार रहे थे कि एक बेनिशाना तीर उनको आकर लगा। बाज़ रिवायात में है कि ये तीर मरवान इब्न अल हकम का था जो उन्हीं के साथियों में से था। मरवान कहा करता था, बाखुदा मैंने इस वाक़ये के बाद कभी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून के बदले का मुतालबा नहीं किया। उसने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाज़ लड़कों से भी ये कहा, मैंने तुम्हारे बाप का बदला हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूरा कर दिया। बात जो कुछ भी रही हो, बहरहाल लोगों को शिकस्त हुई। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी हुए और उन्हें यकीन हो गया कि वो जामबर न हो सकेंगे। वो अपना खून बहते हुए देखते थे और कहते थे, ए अल्लाह, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बदला मुझसे ले ले के वो राजी हो जाएं। फिर अपने गुलाम को किसी ऐसी जगह पर चलने का हुक्म दे दिया जहाँ क़याम कर सकें। चुनांचे बड़ी दिक्कत और दुश्वारी के बाद वो उनको बसरा के एक उजड़े घर में पहुँचा सका जहाँ थोड़ी देर बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। लोगों ने समझा कि लड़ाई खत्म हो गई। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथी फतहयाब हुए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथियों में मनादी करा दी, जख्मी पर कोई हमला आवर न हो, भागने वालों का पीछा न करे, कोई किसी के घर में न घुसे, कोई मालो असबाब पर कब्जा न करे, कोई किसी औरत को तकलीफ न पहुंचाए। अपने बाज़ कामों में मसरूफ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस ख्याल में थे कि लड़ाई खत्म हो चुकी है और आप गालिब आ गए हैं। इतने में सख्त शोर गुल की आवाज़ आई। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लोगों को आमादा कर रही हैं और कातिलीन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर लानत भेज रही हैं और लोग भी लानत में उनकी हम नवाई कर रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों पर लानत भेज रहे हैं। बाखुदा ये तो अपने ऊपर लानत भेज रहे हैं। इन्हीं लोगों ने तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया है। ए खुदा, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों पर लानत हो। उस दिन सुबह के वक्त जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मायूस हो गए और यकीन कर लिया कि उनको लड़ाई पर इसरार है, अपने साथियों को निहायत सख्ती के साथ पहल करने से रोका और कहा कि जब तक मेरा हुक्म न हो इकदाम न किया जाए। बसरा के नौजवानों खसूसन बेवकूफ़ों का उस वक्त ये हाल था कि वो लड़ाई छेड़ने की हरकतें किया करते और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आदमियों पर तीर चलाते थे। कितने ही आदमी जख्मी हुए जिनको हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास लाया गया और दरख्वास्त की गई कि अब वो लड़ाई की इजाज़त देने में देर न करें। फिर भी आपने इज्जत से काम नहीं लिया और इजाज़त नहीं दी। लेकिन जब वाक़यात ज़्यादा होने लगे तो आपने कूफा के एक नौजवान के हाथ में कुरान दिया और कहा कि वो उसे लेकर फरीकीन के दरमियान खड़ा हो जाए और उसकी तरफ कौम को बुलाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको जता दिया कि इस फर्ज को पूरा करने में उसकी जान का खतरा है। थोड़ी देर सोचने के बाद नौजवान ने कुरान हाथ में ले लिया और फरीकीन के दरमियान खड़े होकर उसकी दावत देने लगा। इसके बाद लोगों ने उस पर इतने तीर बरसाए कि वो जामबर ना हो सका। इस सिलसिले में रावियों ने तरह तरह की बातें लिखा कि कुरान उसके दाहिने हाथ में था। जब वो हाथ काट दिया गया तो उसने बाएं हाथ
ہاتھ میں لے لیا. جب وہ بھی کاٹ دیا گیا تو اس نے دانتوں سے پکڑ لیا یا اپنے کندھے پر لے لیا حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا گیا. اتنی بات بہرحال قطعی ہے کہ وہ نوجوان قرآن کی دعوت دیتا رہا اور اسی حالت میں وہ شہید ہو گیا. تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب کوئی حرج نہیں. پہلا مارکہ دوپہر سے پہلے تک رہا اور زوال تک شکست ہو چکی تھی. اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرجوش حامی جن کی قیادت غالباً حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے آئے اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے گھر سے نکالا. ایک ہودج میں سوار کیا جو زرہوں سے محفوظ کر دیا گیا تھا. یہ ہودج آپ کے اسی اونٹ پر رکھ دیا گیا اور پھر میدان مارکہ میں لایا گیا. یہ دیکھ کر شکست کھائے ہوئے لوگ ام المومنین کے پاس جمع ہونے لگے. انہوں نے محسوس کیا کہ صرف اپنی ماں کے حامی ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم اور ان کی محبوب بیوی کی حمایت کر رہے ہیں. ان کے دلوں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا جس میں ایک طرف دین کا گہرا احساس تھا اور دوسری طرف آبرو کا اور ماں کی حمایت اور غیرت کا. چنانچہ لوگ لڑنے مرنے کے لیے اپنی ماں کے آس پاس جمع ہو گئے اور اس کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے تھے اور ان کی موجودگی میں ان کے شہر میں ام المومنین پر ذرا بھی آنچ نہ آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ جیسا کہ مارکے میں بعض شریک ہونے والوں کا بیان ہے بصرہ والوں کے لیے پناہ کا جھنڈا تھا جہاں پہنچ کر وہ محفوظ ہو جاتے تھے جس طرح میدان جنگ کے سپاہی اپنے جھنڈے کے نیچے پناہ لیتے ہیں. یہ دیکھ کر فاتح جماعت بھی بڑی تیزی سے بڑھی کہ جس طرح دوپہر سے پہلے ان سے نمٹ لیا تھا اب شام تک ان کو بھی ٹھکانے لگا دیں. اتنے میں بصرہ کے قاضی کعب ابن سور قرآن مجید گردن میں لٹکائے سامنے آئے اور فریقین کے درمیان کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلانے اور شر و فساد سے روکنے لگے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے تیر چلا کر انہیں مار ڈالا. کہنا چاہیے کہ اس طرح انہوں نے اپنے نوجوان کا بدلہ لے لیا جو فریقین کے درمیان صبح کے وقت قرآن اٹھائے مارا گیا. فریقین میں بڑا سخت مقابلہ رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی چاہتے تھے کہ کامیابی آنے کے بعد پلٹ نہ جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی ام المومنین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے پر تلے تھے. لڑتے لڑتے تھک گئے. ان میں ایک دوسرے پر بیزار اور مایوسی پیدا ہو گئی. آخر میں چیخنے چلانے کی آوازیں فضا میں دائیں بائیں گونجنے لگی. لڑنے والوں سے کہا گیا کہ حریفوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو. چنانچہ یہ مذموم حرکت کی گئی. بعضوں نے بعضوں کے ہاتھ اور بعضوں نے بعضوں کے پاؤں. پھر جس پر یہ گزرتی وہ خود ہی مرنے پر تیار ہو جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھی تقریباً شکست کھا چکے تھے لیکن اونٹ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور ہودج اس پر بدستور برقرار تھا جس پر ام المومنین بیٹھی لوگوں کو منتشر اور خائف ہونے کے بعد ہمت اور جرت پر آمادہ کرتی تھی. لوگ اونٹ کے پاس آ کر جمع ہو جاتے تھے. ان کا مقصد فتح یابی یا کامیابی نہ تھا. وہ تو اپنی ماں کی حمایت کرنا چاہتے تھے اور یہ رجز پڑھتے تھے اے ماں ذرا بھی اندیشہ نہ کرو تمہارا ہر لڑکا خوفناک مرد میدان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے دائیں بائیں اور سامنے کے لوگوں کو جوش دلا کر آمادہ کرتی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آدمی ان پر چھائے چلے جاتے اور جوش میں یہ رجز پڑھتے چلے جاتے اے ماں ہم تمہیں بڑی نامہربان دیکھتے ہیں حالانکہ ماں اپنے بچوں کو کھلاتی ہے اور ان پر رحم کرتی ہے. کیا نہیں دیکھتی ہو کتنے بہادر زخمی کیے جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ اور کلائیاں ٹوٹتی جا رہی ہیں. ان کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھی کہتے ہم قبیلہ انبا کی اولاد اونٹ والے ہیں. ہم درجے کے لوگوں سے لڑتے ہیں جب وہ سامنے آئے خون ریزی ہمیں کسی شہد سے زیادہ مرغوب ہے. ہم ابن عفان کے خواہاں ہیں. نیزوں کی نوک سے ہمارا سردار ہمیں واپس کر دو. اور بس اسی حالت میں وہ جانیں نثار کر رہے تھے اور یہ شدت کے ساتھ ان پر غالب آ رہے تھے. جب کوئی اونٹ کی نوکیل تک ہاتھ پہنچ جاتا قتل کر دیا جاتا. اس بری طرح قتل سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا اٹھے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اونٹ کو ذبح کر دو اس کی بقا میں اربوں کی فنا ہے. یہ سن کر ایک ساتھی ٹوٹ پڑا اور اونٹ کو اپنی تلوار سے ذبح کر دیا. اونٹ اپنے پہلو پر گرا اور گرتے ہی اس کے منہ سے ایسی بری چیخ نکلی جو کسی نے اب تک نہیں سنی تھی. یہ ہونا تھا کہ اونٹ کے حامی ٹڈیوں کی طرح منتشر ہو گئے. اب محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر آ کر ہودج اٹھاتے ہیں اور ایک طرف لے جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے آمین. ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں.